فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات۔ تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 ہے اور یہاں بھی مختلف شخصیات کے تبصرے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ پروفیسر عبدالمبین خان، صدر شعبہ مائکرو بایولوجی، اسلامیہ سائنس کالج کراچی۔ محمد علی سید صاحب کی کتاب جسم کے عجائبات صحرا میں خنک اور ہوا کا لطیف جھونکا بن کر سامنے آئی ہے۔ برسوں سے جسم انسانی کی پیچیدہ لیکن انتہائی مربوط نظام کو جاننے کی تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں فاضل مترجم اور مصنف کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے سائنسی تعلیم کا پس منظر نہ رکھتے ہوئے بھی حیاتیات کے ایک انتہائی دشوار موضوع کو اس قدر مہارت کے ساتھ اردو زبان میں لکھا کہ یہ کتاب علم فعلیات میں اردو زبان کی ایک تبعزاد کتاب بن گئی۔ خلیے کی زبانی، خلیے کی باتیں سنیے۔ میں ایک بے حد پراسرار شہر ہوں، پرسکون، پرفضا، بے حد پرہجوم، مصروف اور تیز رفتار صنعتی شہر۔ کم و بیش 1000 بجلی گھر، 600 صنعتی علاقے، کیمیکل پلانٹس، تیز رفتار ذرائع نقل و حمل، موصولات، سیکیورٹی اور دفاع کے حیران کر دینے والے نظام، صحت و صفائی اور آب رسانی اور نکاسی کے عالمی کے معیار سے اعلیٰ ترین انتظامات 24 گھنٹے یہاں فعال اور متحرک رہتے ہیں۔ اس شہر کا سارا نظام ایک بے حد سخت قسم کی انتظامیہ چلاتی ہے۔ یہاں اجنبیوں اور غیر ملکیوں کی آمد ناممکن ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی یہاں ایسا نہیں ملتا جس کی ضرورت نہ ہو، اور کوئی ذرہ یہاں نہیں رہ سکتا جس کی اس شہر میں کوئی افادیت نہ ہو۔ میڈیکل جیسے بظاہر خشک موضوع کے حوالے سے یہ انداز بیان بڑا منفرد ہے۔ مضمون خلیے کے بارے میں ہے جو زندگی کی اکائی ہے۔ خلیہ خود اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور یہ کہانی کسی عالمانہ یا فلسفانہ رنگ میں نہیں سنائی جا رہی، بلکہ سیدھے سادے انداز میں بیان کی جا رہی ہے، جیسے چوپال میں کوئی سنسنی خیز آپ بیتی سنائی جا رہی ہو اور بچہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ دماغ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ بھی سنیے۔ آپ مجھے اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اصل میں آپ ہوں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے عمل، رد عمل، پسند ناپسند، ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں برائیاں، سوچ فکر، سب دراصل میں ہوں، یعنی آپ کا دماغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ سارے کام یعنی آپ کا دماغ سر انجام دیتا ہے۔ کان، آنکھ، زبان، ناک یا انگلیوں کا کام صرف معلومات جمع کر کے مجھ تک روانہ کرنا ہوتا ہے اور میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بس۔ محمد علی سید صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے زبان و بیان میں اپنی مضبوط گرفت کو کسی جگہ بھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ دماغ سے متعلق ایک تجربے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کس خوبصورتی سے اردو زبان کو استعمال کیا ہے، اس کا اندازہ آپ خود ہی کیجئے۔ چوہے نے جب ایک مرتبہ دماغ کے اندر موجود خوشی یا مسرت کے مرکز کو متحرک کیا تو اس کے بعد وہ مسلسل اسی مرکز کو متحرک کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بھوک پیاس کے مرکز کو بھی دوبارہ متحرک نہیں کیا۔ بس وہ خوشی کے مرکز کو بار بار چھو کر خوش ہوتا رہا
اور بھوک پیاس کے باوجود خوشی خوشی مر گیا۔ خوبصورت انداز بیان اور سلاست زبان کا رنگ ہر سطر میں دکھلائی دیتا ہے، اور کسی بھی لمحے قاری کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ سائنس کے کسی خشک اور اکتا دینے والے ماحول میں گھر کر رہ گیا ہے۔ آنکھ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے، رات کے اندھیرے میں جیسے ہی کوئی جگنو چمکتا ہے تو میرے اندر ایک انتہائی پیچیدہ برقی کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جگنو کی مدھم سی روشنی میری 26 کروڑ راڈ نما خلیوں میں موجود سرخی مائل مادے کے رنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ بلیچنگ کے اس عمل سے ایک برقی رو پیدا ہوتی ہے اور 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپٹک نروے کے ذریعے دماغ کو موصول ہوتی ہے۔ دماغ اس سگنل کو ڈی کوڈ کر کے اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ نظر آنے والی شے ایک جگنو ہے۔ کان اپنی کہانی سناتا ہے، میرا ایئر ڈرم تنی ہوئی سخت لیکن باریک جھلی سے بنا ہوا ہے، کسی ڈھول کے منہ پر چڑھی ہوئی جھلی کی مانند۔ اسی سے سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا کی تیز بردار لہریں ایئر ڈرم سے اس طرح ٹکراتی ہیں جیسے ڈھول پر چھڑی ماری جائے۔ اصل عجوبہ اس ڈھول کی حساسیت ہے جسے ایئر ڈرم کہا جاتا ہے۔ اگر حساس پردہ سینٹی میٹر کے 1/1000 حصے کے برابر بھی متحرک ہو تو کان سے لے کر دماغ کے مخصوص حصے تک عمل اور رد عمل کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہوا کی وہ ننھی سی لہر آپ کے ایک بامعنی لفظ ایک اہم اطلاع بن جاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈز ایک انسان کے لیے 50 ہارمون تیار کرتے ہیں۔ انگلی کے سرے جتنے بڑے یہ غدود زندگی کے ہر فعلیاتی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہارمون جسم کو دستیاب نہ ہوں تو زندگی بھونچال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈز کی سطر سطر ششدر کر دینے والی معلومات کا خزانہ ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ان غدود کا ہماری نارمل، صحت مند اور پرسکون زندگی میں کس قدر اہم اور بنیادی کردار ہے۔ اگر ان کی کارکردگی سست روی کا شکار ہو جائے تو انسان کی زندگی کا چراغ کسی دن اچانک ہی گل ہو سکتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈز کے علاوہ کتاب میں جن دیگر غدود کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں کئی اور غدود کے پیچھے پیچیوٹری گلینڈ اور تھائرائیڈ گلینڈ شامل ہیں۔ پیچیوٹری گلینڈ کا مترجم اور مصنف نے صدر مملکت کا خطاب دیا ہے۔ اس مضمون میں شگفتگی تحریر ملاحظہ فرمائیے۔ میں جو ہارمونز جاری کرتا ہوں اور آپ کی زندگی میں حیات آفری معجزات بھی رونما کر سکتے ہیں، اور بدترین حادثات بھی، بالکل صدارتی آرڈیننس کی طرح۔ بہرحال جسم کی مملکت میں بدترین حالات بہت کم رونما ہوتے ہیں۔ میرے جاری کردہ ہارمونز انسان کو نارمل، صحت مند اور خوشگوار طریقے پر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ محمد علی سید صاحب نے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک زبان و بیان کی تازگی کو برقرار رکھا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے کہ موضوع کتنا ہی ثقیل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے الفاظ کے گداز اور زبان کی شیرینی کے ذریعے اسے آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اردو کے بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال سے انہوں نے گریز کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے بیان کی سادگی اور پرکاری قاری کے ذہن کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور وہ دوران مطالعہ پل بھر کو ان کے جادوئی بھرے الفاظ کے طلسم میں باہر نکل پاتا۔ سائنسی موضوع پر لکھی گئی تحریر میں نزاکت مصنف کی قوت بیان کی عکاسی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جسم کے عجائبات اندھیری رات کا ایک جگنو ہے جس سے علم کے ساتوں رنگوں کی جگمگاتی روشنی ہر سو پھیلتی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی قاری کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کا جسم ایک عجائب خانہ ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک عجوبہ موجود ہے، جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے سے بے حد مربوط۔ دماغ، آنکھیں، کان، ناک، جلد، زبان، دل، پھیپھڑے، دانت، حلق، معدہ، آنتیں، جگر، لبلبہ، خون کے سفید اور سرخ خلیے، رحم مادر، بیضادانی، بریسٹ،
ٹیکلرس، گردے مثانے، ریڑھ کی ہڈی، ران کی ہڈی، ہاتھ، پاؤں، بال، اور یہ وہ موضوعات ہیں جن کا احاطہ جسم کے عجائبات میں کیا گیا ہے۔ ہر مضمون مستند اور معتبر معلومات سے مزین اور روانی تحریر سے آراستہ ہے۔ تحریر کی اس خوبی کی وجہ سے جسم کے عجائبات صرف سائنسی پس منظر رکھنے والے قاری تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایک عام انسان بھی جو اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا ہو اس کتاب سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ مقام مسرت یہ ہے کہ محمد علی سید جیسے اہل قلم ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا مقصد ادب میں کسی ستارے کو چھونا، کسی ایوارڈ کو حاصل کرنا اور سستی شہرت کا حصول نہیں، بلکہ علم کے موتیوں سے ایسی مالا گوندنا ہے جو ہر نگاہ کا مرکز بن جائے۔ نامور ادیب اور شاعر ڈاکٹر ہلال نقوی نے محمد علی سید کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے، وسعت خیال، ترویج علم، نئی نسل کے لیے علم جدید سے بتدریج آگاہی کی تحریک، نئی روشنی کی تلاش اور اپنی تاریخ سے ایک انتہائی صاف شفاف باخبری۔ جسم کے عجائبات انتہائی آسان زبان میں تحریر کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مصنف نے ایسا کر کے اس کتاب کی افادیت میں اضافہ کیا ہے۔ سائنسی کتاب کی یہ ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ وہ ہر عمر کے لوگوں میں یکساں مقبولیت حاصل کرے۔ مبارک ہو محمد علی سید۔ جسم کے عجائبات کے بارے میں معروف عالم دین مولانا محمد ولی رازی صاحب کی رائے، صفحہ نمبر 27۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیے کے بارے میں مذکورہ کی تمام تفصیل میں نے اپنے ایک علمی بھائی محمد علی سید کی کتاب جسم کے عجائبات سے مستعار لے کر لکھی ہے۔ محمد علی سید کی یہ کتاب دراصل J.D. ریڈ کلف کی کتاب کا ترجمہ ہے، بلکہ اسے ترجمہ کہنے کے بجائے محمد علی سید کے مطالعے کا پھل کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ جسم کے عجائبات پر مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ اپنی کتاب میں نہایت شگفتہ انداز میں پیش کر دیا ہے۔ ایک غیر مسلم کی کتاب کو انہوں نے ایک سچے مسلمان کی نظر سے پڑھ کر ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اختصار: قرآن اور سائنسی انکشافات، مصنف مؤلف مولانا محمد علی رازی۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ اگلا تجزیہ ہے جسم کے عجائبات کے بارے میں پروفیسر محمد طاہر علی الہاشمی صاحب کا تبصرہ۔ جسم کے عجائبات نامی یہ کتاب ایک ایسے موضوع سے متعلق رکھتی ہے جس کی طرف قرآن مجید کی متعدد آیات میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 8 سے 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور اسے اچھی اور بری راہیں بھی دکھا دیں۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول تم کہہ دو کہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہیں نت نیا پیدا کیا اور تمہارے واسطے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس طرح سورہ الانفطار کی آیت نمبر 82 سورہ انفطار جو کہ سورہ ہے 82 اور آیات نمبر ہے 6 سے 8۔ دوبارہ ہم کہتے ہیں سورہ انفطار 82 سورہ ہے، آیت ہے 6 سے 8۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا جس نے تجھے درست بنایا اور مناسب اعضاء دیے اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند ملائے، جس میں انسانی اس کے اعضاء اور ان کے اعضاء کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اس جسم بلکہ کائنات کے تمام اجسام کی خلقت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فاضل مؤلف نے جس میں انسانی کی کارکردگی اس طلسم ہوش ربا کو اپنے قارئین کے لیے اس طرح پیش کیا کہ قاری کو توحید کے بارے میں کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔
قاری اگر حق کا متلاشی ہے تو حق اس کے سامنے خود بخود بلکہ خود اس کے وجود میں ظاہر و آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب جہاں عام قاری پر اس کے جسم کے بارے میں عصر حاضر کے تازہ ترین انکشافات کو منکشف کرتی ہے، وہیں اسے عقلی اور منطقی طور پر اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ انگریزی زبان میں کیے گئے اس تحقیقی مواد کو اردو ترجمہ کے دلکش امتزاج سے مصنف عالم نے ترجمہ محض کے روکھے پن کو یوں رفع کر دیا کہ دوران مطالعہ قاری کی کشت فہم مکمل سیراب ہوتی جاتی ہے اور اسے کسی مرحلے پر تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مصنف و مترجم نے جسم کے تمام اعضاء پر بڑی تفصیل سے قلم اٹھایا اور خالق حقیقی کے خالقیت کی طرف متوجہ ہو کر لکھا اور حیران کن حقائق کو علم نشرہ کیا ہے۔ موصوف کی یہ کاوش قابل قدر ہے اور قابل تحسین بھی۔ برادر مکرم محمد علی سید کی یہ تحریر بلا شبہ ان کے اعلیٰ علمی اور سائنسی ذوق کی مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، حفظ و امان میں رکھے، عافیت سے سرفراز کرے، ان کی عمر، صحت اور صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ اس قسم کی بہت سی مفید خدمات سر انجام دے سکیں۔ آمین بحق محمد النبی الکریم۔ قاضی محمد طاہر علی الہاشمی، خطیب مرکزی جامع مسجد حویلیاں۔ اگلا تبصرہ ہے، صفحہ نمبر 30 ہے اور ہے جسم کے عجائبات، کتاب شعور ذات ہے، سید مزمل حسین کا تبصرہ ہے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ انسانی جسم بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ عام حالات میں خود انسان کو اپنے اندر کی اس کائنات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان زندگی میں لاشعوری طور پر بے شمار ایسے کام کرتا ہے جو اس کے جسم کے تقاضوں کے منافی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے نقصانات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جسم کے عجائبات ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اس کی ذات کا شعور عطا کرتی ہے۔ اس میں فاضل مؤلف نے خالص سائنسی موضوع کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ زندگی کا چلتا پھرتا موضوع معلوم ہوتا ہے۔ یہ کتاب رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جس انداز میں پیش کرتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں وہ ہمارے وجدان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ کتاب ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپنے والے مصنف و مؤلف جے ڈی ریڈ کلف کے مضامین کی بنیاد پر کئی اضافوں کے ساتھ اردو میں فاضل مؤلف محمد علی سید نے پیش کی ہے اور اسے وسیع پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کتاب شعور ذات کے لیے اردو ادب میں ایک اہم اضافہ ہے۔ اس میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے وہ ہر انسان کے جسم سے متعلق ہے، خلیہ ہو کے دماغ، آنکھیں ہو کے کان، ناک ہو کے زبان، جلد ہو کے جلد پر نظر آنے والے بال، اور انسانی جسم کے اندر بے شمار بے مثال مشینیں دراصل انسان کو شعور ذات عطا کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے کھلی آنکھیں درکار ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ محمد علی سید صاحب نے اسی حدیث کو ایک اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ محمد علی سید مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابل فکر انداز میں پیش کر کے اسے ہر انسان کے دل کی آواز بنا دیا۔ سید مزمل حسین۔ صفحہ نمبر ہے 32 اور اب تجزیہ ہے جسم کے عجائبات کے بارے میں۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی سویڈن سے ایک ای میل۔ میں اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے بائیو اسٹیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ یہاں میں دنیا کمانے آیا تھا، لیکن میرے دوست محمد صالح نے لاہور سے آپ کی کتاب مجھے تحفے کے طور پر بھیجی۔ یہ کتاب ہم دو پاکستانی دوستوں نے مل کر پڑھی اور اس کے مطالعے نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اب ہم دنیا کو آخرت کے لیے کمانا چاہتے ہیں۔ جسم کے دفاعی نظام کے بارے میں پڑھ کر ہم دونوں حیران رہ گئے
اور سوچا کہ جس طرح کا فول پروف نظام اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی حفاظت کے لیے ہر انسان کے جسم کے اندر پیدا کیا ہے، اسی نظام کو اگر کسی ملک کی سرحدوں کے اندر نافذ کیا جائے تو دہشت گردی اور جرائم کا نام و نشان تک مٹ سکتا ہے۔ اس موضوع پر ہم دونوں دوست جسم کے دفاعی نظام کی روشنی میں ملک کے دفاع کے لیے ایک ریسرچ پیپر تیار کر رہے ہیں۔ میری یونیورسٹی میں دوسرے بہت سے پاکستانی طالب علموں نے بھی اس کتاب کو بار بار پڑھا ہے، لیکن مصروفیات کے سبب آپ کو ای میل نہیں کر سکے۔ اسرار حسین مہدی، سویڈن۔ صفحہ نمبر 33 ہے اور یہاں سے فہرست مضامین شروع ہو رہی ہے۔ زندگی کی بنیاد، خلیہ، صفحہ نمبر 37۔ مرکزی اعصابی نظام، سپر کمپیوٹر یعنی دماغ، صفحہ نمبر 52۔ وزیر اعظم، ہائی پولیتھیلیمس، صفحہ نمبر 65۔ حواس خمسہ، اسکینرز، آنکھیں، 76۔ ڈش اینٹینا، کان، صفحہ نمبر 88۔ غذائی چیک پوسٹ، ناک، صفحہ نمبر 100۔ جسم کی ترجمان، زبان، صفحہ نمبر 110۔ پیکنگ میٹیریل، جلد، صفحہ نمبر 117۔ غدود فیملی، صدر مملکت، پیچیوٹری گلینڈ، صفحہ نمبر 127۔ توانائی گھر، تھائرائیڈ گلینڈ، صفحہ نمبر 139۔ مسلح فوج، تھائمس، صفحہ نمبر 152۔ جنگ یا فرار، ایڈرینل گلینڈز، صفحہ نمبر 165۔ ذرائع نقل و حمل، پمپنگ مشین، دل، 174۔ سانس کی مشین، پھیپھڑے، 186۔ کارگو کمپنی، دوران خون، صفحہ نمبر 201۔ لڑاکا فوجی سپلائر، سفید اور سرخ خلیے، صفحہ نمبر 217۔ نظام ہضم، غذائی گرائنڈر، دانت، صفحہ نمبر 223۔ ہوا، پانی اور غذا کا ٹرانسپورٹر، حلق، 234۔ غذا کا اسٹور، معدہ، 245۔ ہاضمے کی مشین، آنتیں، 255۔ کیمیکل پلانٹ، جگر، 265۔ انسولین کا کارخانہ، لبلبہ، صفحہ نمبر 276۔ اعضائے تولید، قدرت کے عجوبے، بیضہ دانیہ، 286۔ پہلی قیام گاہ، رحم مادر، 298۔ دودھ کی نہریں، بریسٹ، صفحہ نمبر 312۔ زندگی کے کارخانے، ٹیسٹیکلز، صفحہ نمبر 224۔ ٹرانسپورٹر، پروسٹیٹ گلینڈ، صفحہ نمبر 334۔ ڈرینج سسٹم، ڈائلائسس مشینیں، گردے، صفحہ نمبر 345۔ گندے آب کا اسٹور، مثانہ، 356۔ دوسرے اہم اعضاء، ذرائع مواصلات، ریڑھ کی ہڈی، 363۔ خلیوں کی فیکٹری، ران کی ہڈی، 373۔ کمپیوٹرائزڈ مشینیں، ہاتھ، 384۔ ذرائع نقل و حمل، پاؤں، 395۔ اضافی حسن، اضافی تحفظ، بال، 403۔ صفحہ نمبر 33، 34 اور 35 پر فہرست تھی جو آپ کی نظر ہم نے کی، اور اب باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے کتاب کا، اور صفحہ نمبر ہے 36۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے داؤد، مجھ سے محبت کرو اور میرے بندوں سے بھی کہو کہ وہ مجھ سے محبت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، مگر تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کس طرح پیدا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کو میری نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ تو وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 37 اور یہاں سے کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ زندگی کی بنیاد، خلیہ۔ آپ کی آنکھوں سے 27 کروڑ 40 لاکھ خلیوں میں سے ہر خلیے میں موجود ڈی این اے میں وہ تمام فنی معلومات اور ضروری صلاحیتیں موجود ہیں جن کے ذریعے ایک مکمل انسان وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح کان کے خلیوں میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ کان کی جگہ پیر تعمیر کر دیں، لیکن ہم خلیے
صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا حکم ہمیں اوپر سے دیا گیا ہے۔ خلیے کی کہانی، خلیے کی زبانی۔ میں ایک بے حد پراسرار شہر ہوں، پرسکون، پرفضا، بے حد پرہجوم، مصروف اور صنعتی شہر۔ 1000 بجلی گھر، 600 صنعتی علاقے، کیمیکل پلانٹس، تیز رفتار ذرائع نقل و حمل، مواصلات، سیکیورٹی اور دفاع کے حیران کر دینے والے نظام، صحت و صفائی، آب رسانی اور نکاسی کے عالمی معیار سے اعلیٰ تر انتظامات 24 گھنٹے یہاں فعال اور متحرک رہتے ہیں۔ اس شہر کا سارا نظام ایک بڑی سخت قسم کی انتظامیہ چلاتی ہے۔ یہاں نامعلوم افراد کی آمد تقریباً ناممکن ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی یہاں ایسا نہیں ملتا جس کی ضرورت نہ ہو، اور کوئی ذرہ یہاں رہ نہیں سکتا جس کی اس شہر میں کوئی افادیت نہ ہو۔ یہاں کے شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار خام مال، مثلاً تیل، معدنیات، نمکیات، تیزاب، گوشت، ہوا پانی یہاں امپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا فضلہ فوری طور پر شہر کی سرحدوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں کے ماحول میں کسی قسم کی آلودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شہر کی سب سے حیران کر دینے والی خصوصیت اصل میں اس کا حدود اربع ہے۔ اس کے طول و عرض کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر اور دماغ اس کا تصور کرنے سے معذور ہے۔ اس کے طائرانہ نظارے کے لیے بھی ایک طاقتور خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس شہر کا ذرا تفصیلی معائنہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرانک مائکرواسکوپ کی مدد لینا ہوگی۔ یہ پراسرار شہر میں ہوں، یعنی ایک خلیہ، آپ کے جسم میں موجود 100 ٹریلین خلیوں میں سے ایک۔ میرا تعلق آپ کی بائیں آنکھ کے عقبی پردے ریٹینا میں آباد ریڈارز کی شکل کے 13 کروڑ خلیوں کے خاندان سے ہے۔ آنکھ کے 70 لاکھ کون کے نما خلیے ہمارے علاوہ ہیں۔ اس عظیم کائنات کی معلوم شدہ اشیاء میں خلیے سے زیادہ حیران کن شاید کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہم خلیے زندگی کے بلڈنگ بلاکس کہلاتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے، بلکہ دراصل زندگی خود ہم ہی ہیں۔ کئی گز چوڑے تنے والے درخت ہوں یا لون میں اگنے والی نرم و نازک ننھی منھی گھاس، مہکتے ہوئے پھول ہوں یا چہکتی ہوئی بلبلیں، خطرناک درندے ہوں یا معصوم جانور، دیو قامت ویل مچھلی ہو یا ننھی سی چیونٹی، انسان ہو یا حیوان، غرض زندگی کی ہر شکل ہماری وجہ سے قائم ہے۔ ہماری بے شمار قسمیں، شکلیں اور سائز ہیں۔ ہماری برادری کا سب سے بڑا فرد شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جسے اگر 10 لاکھ خلیے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پن کے سر جتنی جگہ گھیرتا ہے۔ ہماری شکلیں، سائز اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ہم اللہ کے سب سے انوکھی اچھوتی مخلوق ہیں، اور ہم سب مل کر اشرف المخلوقات کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہم الگ الگ رہیں تو خلیے کہلاتے ہیں، اور نظم و ضبط کے ساتھ مل کر رہیں تو ہمارے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ ہماری اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ہر فعل، ہر حرکت، ہر جنبش، ہر کام ہمارے ہی ذریعے انجام پاتا ہے۔ آپ کی ہر سوچ ہماری مرہون منت ہے، حتیٰ کہ ہمارے بغیر آپ خواب تک نہیں دیکھ سکتے۔ مثلاً آپ دفتر جانے کے لیے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ یہ کام کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کام ہاتھ نہیں، بازو کے پٹھوں میں موجود ہم خلیے سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھ کے عقبی پردے میں میرا اصل کام مدھم اور ہلکی روشنی کو وصول کرنے کے بعد اسے ایک پیچیدہ کیمیائی عمل کے ذریعے ایک مخصوص سگنل میں تبدیل کرنا اور فوری طور پر آپٹک نرو تک پہنچانا ہے۔ یہ سگنل جب مناسب تعداد میں دماغ کو موصول ہوتے ہیں تو آپ اس شے کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً آپ رات کے تاریک آسمان پر کھربوں میل دور ایک ستارے کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً ہی اس کو نہیں دیکھتے،
اس ستارے کی مدھم روشنی جب آپ کی آنکھوں تک آتی ہے تو ہم یعنی آنکھ کے مخصوص خلیے اس مدھم سی روشنی کو برقی سگنل میں تبدیل کر کے آپٹک نرو کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں موجود بصارت کے مرکز کو روانہ کرتے ہیں۔ دماغ ان مسلسل آنے والے سگنلز کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور آپ کھربوں میل دور اس ستارے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم میں سے ہر ایک خلیے میں روشنی کو محسوس کرنے والے 3 کروڑ مالیکولز ہوتے ہیں۔ انہیں مالیکولز آف لائٹ کیچنگ پگمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمیں یعنی دونوں آنکھوں کے 27 کروڑ 40 لاکھ خلیوں کو توانائی کی ذرا زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ توانائی ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ توانائی کی اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہر خلیے میں کم و بیش 1000 توانائی گھر شب و روز کام کرتے ہیں۔ انہیں مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی حد تک ننھے منھے پاور پلانٹ ضروری توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے خون میں موجود شکر کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایندھن کا فضلہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی صورت میں بچتا ہے۔ اس کیمیائی عمل کے دوران یہ توانائی گھر ایک خاص جز پیدا کرتے ہیں جسے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ATP اس کا مخفف ہے، جو ہر ذی حیات کی بین الاقوامی پاور سورسز یعنی توانائی کا منبع کہلاتی ہے۔ جسم کو ہر وقت توانائی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مثلاً دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے، سانس لینے کے عمل میں سینے کو سکڑنے اور پھیلانے کے لیے، آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے کے لیے، ایسے تمام امور انجام دینے کے لیے توانائی کی مسلسل سپلائی ناگزیر ہے۔ یہ توانائی جسم کے مختلف خلیے اپنی ضرورت کے مطابق خود پیدا کرتے ہیں۔ جسم کی دنیا میں لوڈ شیڈنگ کے 2 ہی مطلب ہوتے ہیں، معذوری یا موت۔ اگر آپ نے DNA کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے جسم میں موجود یہ پاور پلانٹس اس کی ماں کی جانب سے اسے ملتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے ہماری کتاب DNA جسم کی کتاب ہدایت کا مطالعہ فرمائیں۔ جاگتے میں جو کام آپ سر انجام دیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے جسم کے زیادہ تر اعضاء اور بیشتر صلاحیتیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے جسم کی انتھک کارکن ہیں جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور زندگی بھر شب و روز آپ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہیں، صحت مند رہیں اور زندگی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ آپ سو جاتے ہیں تو یہی کارکن آپ کی پوری مشینری کی اوور ہالنگ اور سروس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور آپ سو کر اٹھتے ہیں تو پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ آپ انتہائی گہری نیند سو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کا شہر جاگتا رہتا ہے۔ اس دوران بھی یہ خلیاتی توانائی گھر مصروف عمل رہتے ہیں تاکہ جسم کا درجہ حرارت کم نہ ہونے پائے، آپ خواب دیکھ سکیں، خوشیوں، غموں، ناکامیوں، کامیابیوں، لذتوں اور ذائقوں کو خواب کے عالم میں بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اعصابی نظام فعال رہے، دل دھڑکتا رہے۔ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک یہ پاور پلانٹ انسان کے جسم میں بغیر کسی تعطل کے اپنا فریضہ اسی طرح انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ پاور پلانٹ جسم کے تمام خلیوں میں موجود ہوتے ہیں سوائے خون کے سرخ خلیوں کے، کیونکہ خون کے سرخ خلیوں کا کام کسی شے کو بنانا نہیں، ان کا کام وریدوں اور شریانوں میں محو سفر رہنا ہے۔ خون کے یہ سرخ خلیے دراصل ایک سپلائرز کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کو جن جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، خون کے سرخ خلیے خون کے پلازما کے ساتھ مل کر مطلوبہ اشیاء ان تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔